کہتے ہیں جی ایک بات ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ بندہ اگر مثال کے طور پر رحیم یار خان سے سفر کرتا ہے لاہور کا، تو بالفرض اگر لگتے ہیں 6 گھنٹے، تو وہ 6 گھنٹے 2 منٹ میں کیسے طے ہو سکتے ہیں؟ اگر بندہ کراچی سے لاہور کا سفر کرے تو پھر ٹائم لگتا ہے جناب والا 10 گھنٹے یا 12 گھنٹے، آج کل تیز رو گاڑیاں ہیں، 10-12 گھنٹے لگتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ کہے کہ میں نے آدھے گھنٹے میں سفر کیا تو یہ ناممکن ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے بھائیوں، یہ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ ہے۔ کیا معجزہ ہے؟ اور معجزہ کس کو کہتے ہیں؟ جو عقل میں نہ آ سکے۔ اس کو ایک ہے طی زمان اور دوسرا معجزہ ہے طی مکان۔ ایک ہے زمانے کا یعنی وقت کا سمٹ جانا، اور ایک ہے فاصلے کا سمٹ جانا۔ یہ دونوں چیزیں قرآن سے ثابت ہیں۔ میں آپ کے سامنے ابھی مختصراً بیان کرتا ہوں، دونوں چیزیں قرآن سے ثابت ہیں۔ میں آپ کے سامنے قرآن پڑھ کر وہ باتیں دونوں چیزیں سناؤں گا کہ فاصلے کا سمٹ جانا اور وقت کا سمٹ جانا، یہ دونوں چیزیں قرآن سے ثابت ہو چکی ہیں۔ تیسرا سپارہ، تیسرے سپارے میں آیت مبارکہ موجود ہے، او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا قال انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتها فاماتہ اللہ 100 عام ثم بعثہ قال کم لبثت قال لبثت یوما او بعد یوم قال بل لبثت 100 عام فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنى وانظر الى حمارك ولنجعلك آیۃ للناس وانظر الى العظام کیف ننشزها ثم نکسوها لحما فلما تبین له قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ تیسرے سپارے میں آیت مبارکہ ہے، حضرت عزیر علیہ السلام بیت المقدس کی بستی کے پاس سے گزرے۔ غور سے ذرا سنیے گا، یہ بات بہت اہم بات ہے، بہت ہی دلچسپ واقعہ ہے۔ آپ بیت المقدس بستی کے پاس سے گزرے، وہ بستی ساری اپنی چھتوں کے بل گری پڑی تھی، کیونکہ ایک بادشاہ تھا بخت نصر، اس نے حملہ کیا تھا، لوگوں کو ختم کر دیا، قتل کر دیا، کچھ قیدی بنا کر لے گیا، اور وہ جو بستی تھی وہ ساری گری پڑی تھی نیچے۔ جب حضرت عزیر علیہ السلام اپنے گدھے پر سوار تھے، آپ وہاں سے گزرے تو ایسے دیکھ کر کہنے لگے اب اللہ ان کو دوبارہ کیسے زندہ کرے گا، اب یہ بستی دوبارہ کیسے آباد ہوگی؟ وہ دل میں یہ سوال سوچنے لگے ابھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کو یہ سارا کچھ منظر دکھانے کا فیصلہ فرما لیا۔ حضرت عزیر علیہ السلام ایک درخت کے نیچے گئے، وہاں پر جا کر انہوں نے اپنا جانور باندھا، ان کے پاس کچھ کھجوریں تھیں اور انار کا ان کے پاس جوس تھا، انار کا جوس شربت وہ ان کے پاس تھا، انہوں نے وہ درخت پر لٹکا دیا، جانور اپنا وہیں پر باندھ دیا اور وہیں پر سو گئے۔ یہ قرآن میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، میں کوئی قصے کہانیاں ویسے نہیں سنا رہا، قرآن میں یہ چیز لکھی ہوئی ہے۔ جیسے آپ سوئے، آپ کو آپ کے نیند کی حالت میں آپ کی روح جسم سے نکال لی گئی، اور کتنی دیر نکالی گئی؟ 100 سال تک۔ کتنی دیر؟ 100 سال تک آپ کے جسم سے روح نکال لی گئی، اب جسم وہیں رہا۔ جب آپ کے جسم سے روح نکالی گئی تھی اس وقت آپ کی عمر کتنی تھی؟ 40 سال، اور 100 سال کے بعد دوبارہ اللہ تعالیٰ نے وہ روح جسم کے اندر ڈالی۔ 100 سال میں وہ سارے حالات بدل گئے، جو بستی پڑی تھی نا، گری پڑی تھی، وہ سارے حالات بدل گئے، وہ بستی دوبارہ شہر بن گیا آباد۔ 100 سال میں کتنی تبدیلیاں ہو جاتی ہیں، آج کل تو کتنے جناب آبادی بڑھ رہی ہے، 100 سال تو بڑی دور کی بات، 10 سال میں ہی نقشہ بدل جاتا ہے۔ تو 100 سال کے بعد جب ان کے جسم میں روح ڈالی گئی، دوبارہ انہوں نے آنکھ کھولی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا بتاؤ کتنی دیر سوئے ہو؟ حضرت عزیر علیہ السلام سے پوچھا بتاؤ کتنی دیر تم نے آرام کیا؟ کہنے لگے کہ میں نے لبثت یوما او بعد یوم، شاید ایک دن یا ایک دن سے بھی تھوڑا سا کم، یعنی جب سوئے تھے ظہر کی نماز کا ٹائم تھا، جب اٹھے اس وقت عصر کی نماز کا ٹائم تھا، تو کہنے لگے کہ دن کا بھی تھوڑا سا حصہ شاید میں سویا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، تم یہاں پر 100 سال تک سوئے رہے ہو۔ کتنا؟ 100 سال تک تم یہاں پر سوئے رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھو جو تم نے وہ شربت اور جو کھجوریں لی تھی، جو تمہارے پاس کھانا تھا، دیکھو اس کا ذائقہ بھی نہیں بدلا، اس کا رنگ بھی نہیں بدلا، اور جانور کو دیکھو، جب جانور کو دیکھا تو وہ بالکل مٹی ہو چکا تھا، اس کی ہڈیاں صرف چمک رہی تھیں، جانور بالکل ختم ہو چکا تھا، اور وہ جو کھانا تھا وہ بالکل ویسے کا ویسے تھا۔ اللہ نے فرمایا دیکھو یہ میری نشانی ہے، اب جاؤ اس بستی کی طرف جس کو تم دیکھ کر آئے تھے۔ حضرت عزیر علیہ السلام جب گئے وہاں پر تو دیکھا وہاں تو شہر آباد ہے، وہاں پر لوگ بچے گلیوں میں کھیل رہے ہیں، کوئی ادھر جا رہا ہے کوئی ادھر جا رہا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ نے کس طرح اس کو دوبارہ آباد کر دیا۔ آپ نہ پوچھتے پوچھتے اپنے گھر میں پہنچ گئے، کیونکہ ان کا گھر بھی اسی بستی میں تھا نا، اپنے گھر میں پہنچ گئے، جا کر دروازہ کھٹکھٹایا۔ ان کی ایک نوکرانی تھی، جب حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ نے روح نکالی تھی نا، ان کی عمر 40 سال تھی، اور اس وقت نوکرانی کی عمر تھی 18 سال۔ کتنی؟ 18 سال۔ اور حضرت عزیر علیہ السلام جب آنکھ کھلی تو وہی 40 سال کے تھے نا، ان کی عمر تو زیادہ نہیں ہونی تھی، ان کے تو جسم سے روح ہی نکل گئی تھی۔ جب آ کر انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا
تو اندر سے ان کے نوکرانی وہ جو کنیز تھی وہ باہر نکلی، اس کی عمر تھی 118 سال۔ وہ باہر نکلی، اس کی آنکھیں بھی ختم ہو گئی، نظر ختم ہو گئی تھی۔ اس نے کہا کون ہے؟ تو آپ نے پوچھا کہ عزیر کا یہی گھر ہے؟ نے کہا عزیر کا گھر تو یہی ہے، لیکن پوچھنے والا کون ہے؟ آپ نے فرمایا میں عزیر ہی ہوں۔ اس نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کو تو بڑا عرصہ گزر گیا، 100 سال گزر گیا، وہ تو ہمیں ملے ہی نہیں، کہیں غائب ہو گئے، پتہ نہیں کدھر چلے گئے۔ آپ نے فرمایا میں عزیر ہوں۔ اس نے کہا کہ عزیر علیہ السلام کی ایک نشانی تھی، وہ جو بھی دعا مانگتے تھے اللہ قبول فرماتا تھا۔ آپ دعا کریں میری آنکھوں کی روشنی لوٹ آئے، میں مان لوں گی آپ عزیر ہیں۔ 118 سال کی عمر ہے۔ آپ نے جیسے ہی دعا کی فوراً ان کی آنکھوں کی روشنی واپس لوٹ آئی، فوراً ہی وہ دیکھ رہے۔ انہوں نے جیسے دیکھا تو حضرت عزیر علیہ السلام کو پہچان لیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ واقعی حضرت عزیر علیہ السلام ہے۔ اب ان کی عمر ویسے ہی 40 سال ہے، اور وہ جو نوکرانی تھی وہ 118 سال کی ہو چکی تھی۔ اس نے کیا کیا؟ آپ کا ہاتھ پکڑا اور ایک درخت کے نیچے بزرگ بیٹھے تھے، جس طرح آج بھی بابے اکٹھے ہو کر بیٹھتے ہیں نا، درخت کے نیچے بزرگ بیٹھے تھے، ان کو جا کر ان کے سامنے کہا کہ یہ حضرت عزیر علیہ السلام ہے۔ اب ان میں حضرت عزیر علیہ السلام کا بیٹا بھی موجود تھا، جس کی عمر 120 سال تھی۔ اس وقت وہ بیٹا 20 سال کا تھا، وہ اس وقت ان کی عمر 120 سال ہو چکی تھی۔ انہوں نے کہا دیکھا کہ یہ میرے والد صاحب ہیں۔ وہ دیکھ کر پہچاننے لگا کہ 100 سال کے بعد جن کو دوبارہ دیکھ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میرے جو والد صاحب تھے ان کی ایک نشانی تھی کہ ان کو اس پشت پر نا ایک جس طرح چاند کا نشان ہوتا ہے اس طرح نشان تھا، چاند بنا ہوا تھا اور اس پر کالے رنگ کے سیاہ بال اگے ہوئے تھے۔ آپ نے جب وہ کپڑا ہٹایا تو وہ بال بھی موجود تھے۔ انہوں نے مان لیا یہ واقعی حضرت عزیر علیہ السلام ہے۔ پھر اس وقت تورات جو تھی یہ بالکل کسی کو بھی نہ زبانی یاد تھی، نہ کوئی اس کا نسخہ باقی تھا، تورات ان سے ختم ہو چکی تھی۔ پھر آپ نے دوبارہ حرف بحرف ان کو تورات دوبارہ لکھوا دی، آپ کو زبانی یاد تھی۔ یہ ساری نشانیاں انہوں نے دیکھی، اور یہ واقعہ کہاں ہے؟ قرآن پاک کے اندر لکھا ہوا ہے۔ میرے دوستوں بزرگوں، سمجھنے والی بات یہ ہے کہ جب حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان کو موت دے دی، ان کے جسم سے روح نکل گئی اور 100 سال کا عرصہ گزر گیا، جو جانور تھا اس کی صرف ہڈیاں نظر آ رہی تھیں، اور جو کھانا تھا وہ ویسے کا ویسا رہا، جو انگور کا شربت تھا وہ ویسے کا ویسا رہا۔ یعنی کہ انگوروں کے شربت پر اور اس کھانے پر زمانہ نہیں گزرا تھا، اس گدھے پر زمانہ گزرا تھا، ان لوگوں پر زمانہ گزرا تھا، لیکن وہ جو کھانا تھا اس پر زمانہ نہیں گزرا تھا۔ میرے دوستوں بزرگوں، ایسا بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ یہ سارا زمانہ یہ بالکل بے جان ہو گیا ہو، ان پر زمانہ نہ گزرا ہو، صرف مصطفیٰ پر زمانہ گزرا ہو، تو یہ بات کون سی بعید ہے؟ میرے مصطفیٰ نے جب دیدار کیا اللہ کا معراج کا، لوگ کہتے ہیں 18,000 سال کا سفر ہے جو حضور نے طے کیا، تو ممکن ہے 18,000 سال اللہ نے زمانہ ہی روک دیا ہو۔ یہ بات تو قرآن سے ثابت ہے، پھر بھی کسی کی عقل نہیں مانتی، تو ہم تو قرآن سے بھی یہ بات ثابت کر سکتے ہیں۔ اگر کہیں کہ زمانہ یہ لمبا سفر کیسے طے ہو سکتا ہے، تو میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، سورہ نمل کے اندر 20واں سپارہ 19ویں سپارے کے اندر یہ بات مذکور ہے۔ دونوں سپاروں میں یہ صورت ہے نا، 19ویں سے شروع ہوتی ہے، 20ویں میں جا کر ختم ہوتی ہے، اس میں یہ بات مذکور ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے خلیفے سے کہا کہ وہ بلقیس کا تخت مجھے لا کر دو۔ انہوں نے اشارہ کیا، صرف ایک اشارہ کیا ایسے، وہ تخت 300 میل دور تھا، جیسے اشارہ کیا وہ تخت سامنے موجود تھا۔ تو فاصلہ سمٹ گیا کہ نہیں سمٹا؟ تو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت سلیمان علیہ السلام کے صحابی کے لیے، ان کے خلیفے کے لیے فاصلے کو سمٹا سکتا ہے، تو مصطفیٰ کے لیے کیوں نہیں سمٹ سکتا؟ تو یہ ساری چیزیں عقل سے بعید نہیں، بلکہ اگر عقل مصطفیٰ کو ماننے والی ہو تو پھر عقل بھی اس بات کو تسلیم کرتی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ دل میں محبت مصطفیٰ موجود ہو۔ جس کے دل میں محبت مصطفیٰ موجود ہے کبھی اعتراض نہیں کر سکتا۔ وہ ایک پنجابی شاعر ہے نا، وہ کہتا ہے سی معراج ایک راز محبتاں دا، نہیں سی کسے دی سمجھ وچ آن والا، سدیا طالب تے گیا مطلوب ہے سی، جبریل سی سد کے لے جان والا، بازے آکھ دے بنا دروازیاں دے کیویں گیا او عرش تے جان والا، پر ابر عقل نو ایتھے دخل کیے جانے جان والا یا لے جان والا۔ جب جانے والے مصطفیٰ ہیں، لے جانے والا خدا ہے، تو جانے جان والا یا لے جان والا، امتی کا کام یہ ہے کہ آنکھیں بند کے حضور کی شان کو تسلیم کر لے۔